بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ينسخ کلام اللہ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا وعن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری احادیث کا بعض حصہ بعض احادیث کو منسوخ کر دیتا ہے، قرآن کے منسوخ کرنے کی طرح۔ ان دو روایتوں میں رسول اکرم علیہ السلام نے نسخ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب نسخ کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی اور مختصر سی بات کل بھی کی گئی تھی۔ یہ خالی ہے۔ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دے دینا، اسے نسخ کہا جاتا ہے۔ یہاں مذکورہ دونوں روایتوں میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ کے کلام ہی کو منسوخ کرتا ہے، اور کبھی اللہ کا کلام رسول اللہ کے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ مثلا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم قرآن کے اندر بھیجتے ہیں اور پہلا حکم ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے کوئی حکم دیا اپنی احادیث میں، پھر رسول اللہ اپنی احادیث میں دوسرا حکم دے دیتے ہیں، پہلا حکم ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا ہے، پھر رسول اللہ کو دوسرا حکم دے کر اس قرآنی حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کی تلاوت کو منسوخ کیا جاتا ہے، تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن حکم باقی رہتا ہے۔ اور کبھی حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تلاوت کو باقی رکھا جاتا ہے۔ جو حکم کو ختم کرنے والی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے، اور جس آیت یا حدیث کو ختم کیا گیا ہے، اس کے حکم کو بدلا گیا ہے، اسے منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ضروری ہے۔ جس بندے کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا وہ ٹھوکر کھائے گا اور خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اگر وہ اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھنے لگ جائے۔ اہل فتاوی کے لیے یا محدثین اور مفسرین کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے ناسخ اور منسوخ کے سمجھنے کا،
اس کے بغیر خطا ہو جاتی ہے اور پوری بات نہ بندہ خود سمجھ پاتا اور نہ دوسروں کو سمجھا پاتا۔ اب اس کی چند مثالیں سمجھ لیجئے۔ 2 مثالیں تو اس کی کل دی گئی تھی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ یہ آیت ایسی ہے کہ دوسری آیت کے ذریعے سے اس کا حکم بدل دیا گیا ہے، اور یہاں آیت کریمہ کی تلاوت باقی ہے، اس کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی، لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حکم بدلا گیا ہے، تلاوت کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ کر دی جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے، جیسے کہ آیت تھی قرآن کے اندر الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، کہ کوئی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کر لے تو ان دونوں کو رجم کرو، یعنی پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کرو، اذیت ناک انہیں موت دی جائے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو یہ قرآن کے اندر نہیں ملے گی، اسی لیے کہ اس آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب اسے نمازوں میں نہیں پڑھا جائے گا، قرآن میں نہیں لکھا جائے گا، لیکن حکم اس کا اور پھر مدینے میں آنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز ادا کی جاتی رہی۔ مکے میں تو سہولت تھی، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو سامنے بھی رکھ لیا جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا، وہاں آسانی تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد بالکل الٹا تھا، دونوں جانب رخ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ رہتی تھی کہ بیت اللہ بدل دیا جائے، بیت المقدس کی جگہ بیت الحرام کو مسجد حرام کا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا آیت قرآنیہ کے ذریعے سے، اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ اب جو پہلے حکم حدیث میں دیا گیا تھا بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھنے کا، یہ حکم بدلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات کے ذریعے سے، اور کبھی قرآنی حکم کو حدیث کے ذریعے سے بدلا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آیت ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یہ وصیت کرنے کا حکم تھا قرآن کے اندر۔ پھر حدیث کے ذریعے سے حکم بدل دیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، وارث کو وراثت میں اتنا مال ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں طے کر دیا ہے۔ اب اس کے لیے اگر کوئی وصیت کرے گا کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، تو اسے اس کی وصیت کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بلکہ دوسرے بھائیوں کے برابر اسے دیا جائے گا، چاہے باپ نے اور ماں نے وصیت کیوں نہ کی ہو، اسی لیے کہ وصیت ختم کر دی گئی ہے۔ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، جن کا وراثت میں حصہ ہے وہ اپنا حصہ پائیں گے، وراثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو ختم فرما دیا، اور جن لوگوں کا مال میں وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کو آپ وصیت کر کے دلوا سکتے ہیں۔ مثلا پوتا ہے، اب پوتے کا کوئی حق نہیں ہے دادا کی وراثت میں، اس کی اولاد کا حق ہے، پوتا جو وارث بنے گا وہ اپنے باپ کا وارث بنے گا، دادا کا نہیں۔ لیکن اب دادا اگر چاہتا ہے کہ میں پوتے کو دلواؤں، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، دادا رہ جاتا ہے، اب دادا کے مال سے اس پوتے کو مل نہیں سکتا، اسے وصیت کے ذریعے سے ملے گا۔ یہ اسلامی قوانین ہے، جب تک آدمی ان کو نہیں سمجھے گا وہ الجھا رہے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیٹے کو بھی اتنا ہی دیا جا رہا ہے اور اتنا ہی پوتے کو دیا جا رہا ہے، جبکہ پوتے کا حق بنتا ہی نہیں ہے، وراثت کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں وصیت کر کے اسے دلوا سکتے ہیں، اور وصیت بھی تہائی مال کے اندر پوری کی جائے گی۔ تہائی مال سے زیادہ کی اگر کوئی وصیت کرے گا تو تہائی مال سے زیادہ مال میں وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو یہاں قرآنی حکم کو رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے سے بدلا گیا ہے۔ تو کبھی قرآن کا حکم حدیث کے ذریعے سے، کبھی حدیث کا حکم قرآن کے ذریعے سے، اور کبھی قرآن کا حکم قرآن کے ذریعے بدلا جاتا ہے، اور کبھی حدیث کا حکم حدیث کے ذریعے بدلا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے پہلے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو، منع فرما دیا، بعد میں رسول اللہ نے اجازت دی کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو۔
اور آج یہ حکم ہے، جو پہلا حکم تھا زیارت نہ کرنے کا وہ حکم ختم ہو گیا، اور زیارت کرنے کی جو اجازت دی ہے یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہاں احادیث میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک حکم بدلا جاتا ہے، دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلا حکم وہ کسی غفلت کی وجہ سے دیا گیا ہو، یا پہلا حکم بغیر سوچے سمجھے دے دیا ہو اور بعد میں سوچ سمجھ کر دوسرا حکم دیا جائے۔ یہ بندوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل کرتے ہیں ایک وقت کے لیے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے دوسرے وقت کے اعتبار سے۔ جیسے ایک حکیم کسی کا علاج کرتا ہے، وہ ہفتے کے لیے ایک دوائی دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہفتے کے بعد مجھے بدلنا ہے، کورس تبدیل کیا جائے گا۔ برابر اگر یہی دوائی دی جاتی رہی تو لیور پر اثر کر سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے اور قوت ہاضمہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہی سے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا جو نسخہ ہے یہ ایک ہفتے کے لیے ہے، مہینے کے لیے ہے، پھر تبدیل کیا جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ 4 مہینے کے لیے، سال 2 سال کے لیے ہے، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم بدلا جائے گا، اس کی امت کو ضرورت ہوگی۔ اور اس طرح ہماری شریعت میں بھی احکام بدلے گئے ہیں، جیسا کہ مثالیں دی گئی ہے، اور پہلی حکومتوں میں جو احکام تھے ان احکام کو بھی شریعت اسلامیہ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضابطہ یہ تھا کہ حضرت حوا کے ہاں 2 اولاد پیدا ہوتی، ایک حمل سے، ایک لڑکا پیدا ہوتا اور دوسری لڑکی پیدا ہوتی۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی اور سگے بہن بھائی کی طرح ہوتے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ جب دوسرے حمل سے پیدا ہوتی، ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، تو پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، اور پہلے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کا لڑکا، اس طرح ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا، ورنہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تو جو آپس میں جڑوا پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی کی طرح ہوتے تھے، اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتے اور پہلا حمل سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح نہیں تھے، ان کا حکم یہ تھا کہ وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں بھی سگے بہن بھائیوں کا حکم لگایا جاتا پھر احکام جاری نہ ہوتے اور نسل انسانی کو بڑھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اجازت تھی کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ بدل دیا گیا، جب تک ایک بہن نکاح میں رہے گی اس وقت تک دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک بہن کی وفات ہو جائے اس کے انتقال کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا ایک کو طلاق ہو جائے اس کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ نکاح میں رہے گی دوسری بہن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی قانون 2 بہنوں کا بھی ہے، یہی قانون بھتیجی اور پھوپھی کا بھی ہے۔ بھتیجی نکاح میں تو پھوپھی، یا پھوپھی نکاح میں تو بھتیجی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ بھانجی نکاح میں ہے تو خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کی، اور خالہ نکاح میں تو اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ دونوں جمع نہیں ہوں گی کہ خالہ بھی نکاح میں ہے اور اس کی بھانجی بھی ہے، پھوپھی بھی نکاح میں ہے اس کی بھتیجی بھی نکاح میں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ احکام ہے، پہلی شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ تو پہلی شریعتوں میں جو احکام تھے وہ ان بعد کی شریعتوں میں انہیں تبدیل کیا گیا ہے، بدلا گیا ہے، اور بعض احکام جو شروع اسلام میں تھے بعد میں ان احکام کو بھی بدلا گیا ہے۔ پہلے شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینے میں آنے کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بہرحال وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چند فرائض عائد کیے ہیں، فلا تضيعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کرو۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج اور زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ان کو ضائع نہ کرو،
بلکہ ان احکامات اور ان فرائض کو پابندی کے ساتھ عمل میں لاؤ۔ وحرم حرمات فلا تنتہکوها، اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، تو ان کے نزدیک نہ جاؤ، ان سے منع کیا گیا ہے۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور بہت سی حدیں اللہ نے بنائی ہیں، ان حدوں کو پار نہ کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ اب اگر 4 سے زیادہ اگر رکھے گا تو یہ اللہ کی حد کو پار کرنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اس سے آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ بہن کے حصے میں جتنا آتا ہے اس سے ڈبل بھائی کے حصے میں آئے گا۔ اب اس کے اندر آدمی زیادتی کر دے کہ بہن کا حصہ آدھے سے کم کر دے اور ڈبل سے زیادہ بھائی کا حصہ کر دے تو یہ اللہ کی حد کو پار کرنے والا ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے ان حدوں پر رہنا ضروری ہے، ان حدوں کو پار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنے والا اور مجرم قرار پائے گا۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور بغیر کسی بھول کے بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش رہے ہیں، یعنی ان کا کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، لہذا تم ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے حلال قرار دے دی ہے اسے حلال جانو، جو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حرام کر دیا اسے حرام جانو، اور جہاں کوئی حکم واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو وہاں بندوں کو بحث میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے۔ روی الاحادیث الثلاثہ دارقطنی، ان تینوں روایتوں کو دارقطنی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا۔ بہرحال یہ کتاب تھی اور یہ باب تھا اعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو مضبوط تھامنے کا۔ اور یہاں کتاب الایمان کا یہ آخری باب تھا جس کی تکمیل ہوئی ہے۔ کل سے جو باب شروع ہوگا اور کتاب شروع ہوگی اس کا نام ہے کتاب العلم۔ علم کے سلسلے میں آئندہ روایت آئے گی، یہاں تک کتاب الایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قوی اور مضبوط بنائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم